أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين درود پر محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ان ایام محرم میں کل کی گفتگو میں عرض کی آپ کی خدمت میں کہ ہماری یہ کوشش ہے کہ جہاں تک ممکن ہو سکا، جہاں تک ہمیں یہ موقع ملا، حضرت سید الشہداء علیہ آلاف التحیت و ثنا کی ملکوتی معنوی عقیدتی زیارت عاشورہ کے ذریعے سے حضرت سید الشہداء سے ملکوتی رابطے کے بارے میں کچھ گفتگو کی جائے. کل کی گفتگو میں کچھ مقدماتی نکات آپ کی خدمت میں بیان کیے. عرض کرتے چلے کہ کل بیان ہوا کہ انسان کی حقیقت دو مختلف ابعاد پر مشتمل ہے. ایک انسان کا جسم ہے، ایک انسان کی روح ہے. انسان ان دو چیزوں کا مرکب ہے، ان دو چیزوں کا مجموعہ ہے. کل سوال کیا کہ ان دونوں میں سے انسان کی حقیقت کیا ہے؟ کیا اس کا یہ جسم اس کی حقیقت ہے یا اس کی روح اس کی حقیقت ہے؟ کون سی چیز ان میں سے انسان کی حقیقت ہے؟ تو کل بیان ہوا کہ انسان کا جسم اہل تحقیق بیان کرتے ہیں کہ ایک وسیلہ ہے، ایک آلہ ہے، ایک ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے انسان اعمال کو انجام دیتا ہے، اس مادی دنیا میں زندگی بسر کرتا ہے. لیکن اس جسم کی تدبیر اس کی روح کے ہاتھ میں ہے. انسان کی حقیقت اس کی روح ہے جو مجرد ہے، مادے سے مادی نہیں ہے. بس انسان دو چیزوں کا مرکب ہے، ایک مادہ ہے اور ایک غیر مادی موجود جسے روح کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. مادی جسم آپ مشاہدہ کرتے ہیں ہر انسان کی مادی جو ہیکل ہے، جو مادی جسامت ہے، جس میں اس کے ہاتھ ہیں، اس کی ٹانگیں ہیں، اس کا سر ہے، اس کی جسمانی ایک کدوکاٹ ہے، ایک وضعیت ہے، ایک کیفیت ہے. یہ اس کا جسم ہے جس سے وہ روزانہ کے افعال کو، اعمال کو انجام دیتا ہے. اور ان اعمال میں اگر یہ انسان ایسے اعمال کو انجام دے کہ جن کے ذریعے سے انسان کی وہ روح مجرد تر ہوتی جائے، قوی تر ہوتی جائے، مضبوط تر ہوتی جائے، تو انسان کا یہ ملکوتی سفر آغاز سے کمال کی طرف گامزن ہوگا. لہذا کل بیان ہوا کہ انسان کا یہ فطری ہدف ہے، یہ فطری تقاضا ہے، یہ بنیادی ضرورت ہے کہ انسان عالم ملکوت سے مرتبط ہو اور کمال حاصل کرے. عالم ملکوت جب کہا جاتا ہے تو اس کے مد مقابل عالم ناسوت ہے جو عالم مادہ ہے، جس میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، جس میں ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، ایک دوسرے سے رابطہ قائم کرتے ہیں، دوستیاں قائم کرتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، موج کرتے ہیں، مستیاں کرتے ہیں، لذت اٹھاتے ہیں. یہ تمام عالم ناسوت، عالم دنیا. اس کے مد مقابل وہ عالم کہ جو مجرد عن المادہ ہے، جس میں مادی کیفیات نہیں ہیں،
جس میں مادے کے آثار موجود نہیں ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے اہل تحقیق مثال دیتے ہیں کہ انسان جب رات کو اپنے بستر میں سوتا ہے تو سوتے وقت وہ اپنے ہی وجود کو مشاہدہ کرتا ہے، جو کبھی کسی ملک کی سیر کر رہا ہے، کبھی کسی مقدس بارگاہ کی زیارت کر رہا ہے، جو کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، پل بھر میں نجف چلا جاتا ہے، پل بھر میں قم آ جاتا ہے، پل بھر میں بیت اللہ کی زیارت کے لیے چلا جاتا ہے اور مختلف مقامات پر سیر کر رہا ہے، مختلف انواع و اقسام کے طعام کی لذت کو محسوس کر رہا ہے، محسوس کر رہا ہے، لیکن اس کے مادی آثار نہیں ہیں۔ جس طرح سے وہ عالم رؤیا میں ایک انسان کو آپ مشاہدہ کرتے ہیں، بالکل عین اسی طرح سے ایک انسان کی حقیقت ہے جو انسان کا نفس ناطقہ، انسان کی روح ہے۔ البتہ وہ انسان جسے عالم رؤیا میں انسان مشاہدہ کرتا ہے، یہ مثال اور تشبیہ کی خاطر اس کو ذکر کیا گیا، وہ انسان بھی درواقع ایک لباس پہنے ہوئے ہے جسے اس عالم مثال کا لباس کہتے ہیں۔ جیسے اس دنیا میں ہم نے ایک جسمانی ایک کیفیت اختیار کر رکھی ہے، ایک ہمارا جسم ہے، ہماری کھال ہے، ہماری ہڈیاں ہیں، ہمارے ہاتھ ہیں، پیر ہیں، اس طرح سے ہماری یہ اس عالم دنیا میں کیفیت ہے۔ ایک ایسا ہی لباس ہمیں عالم مثال میں بھی ملتا ہے، عالم ملکوت میں بھی ملتا ہے، جو اس انسان کی حقیقت نے پہن رکھا ہے، اوڑھے رکھا ہے۔ در واقع انسان نے ملکوت سے رابطہ قائم کرنا ہے اور کمال حاصل کرنا ہے۔ کمال حاصل کرنے کے لیے انسان کو اس بدن کی ضرورت ہے، اس جسم کی ضرورت ہے۔ اس جسم کے ذریعے سے انسان ایسے اعمال کو انجام دیتا ہے کہ جن اعمال کے ذریعے سے انسان کے وجود میں، یعنی حقیقت انسان ہے، جو نقائص موجود ہیں ان نقائص کا خاتمہ کیا جائے اور انسان کی وجودی صلاحیتوں کو ابھارا جائے اور انہیں مضبوط کیا جائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو بس انسان در واقع اس جسم کے سہارے سے اپنے ملکوت کو مضبوط کرتا ہے اور انسان در واقع اسی فارمولے پر عمل کرتا ہے جو خداوند متعال نے اس انسان کو عطا کر دیا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ یہ اطاعت انسان نے اپنے اس مادی وجود سے کرنی ہے جو اس عالم ناسوت میں ہے، لیکن اس اطاعت کا نتیجہ یہ نکلے گا، ماحصل یہ نکلے گا کہ انسان کا ملکوت، انسان کی وہ روح، انسان کا وہ نفس ناطقہ، جس نام سے بھی آپ اسے یاد کریں، وہ مضبوط ہوتا چلا جائے گا، اس میں مزید توانائیاں آتی جائیں گی، مزید اس میں کمال آتا جائے گا۔ اسی کمالات میں سے ایک کمال یہ ہے کہ انسان کا ایسی برگزیدہ ہستیوں سے ایک مضبوط رابطہ قائم ہوگا کہ جب وہ امام علی ابن موسی الرضا کی بارگاہ میں جا کے کہے السلام علیکہ یا مولا یا علی ابن موسی الرضا، تو وہاں سے بھی جواب آئے گا وعلیکم السلام۔ یہ انسان کے رابطے کی کیفیت ہے، اور یہ رابطہ کب برقرار ہوتا ہے؟ جب انسان حقیقت میں ان ہستیوں سے مرتبط ہوتا ہے۔ جس قدر انسان کا ملکوت، انسان کا روحانی بعد، انسان کی روح، انسان کا نفس ناطقہ مضبوط ہوگا، انہیں اعمال شرعیہ کے انجام دینے سے انسان کا رابطہ مضبوط تر ہوتا ہے۔ لہذا انسان نے کمال حاصل کرنا ہے، اور کمال آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ نقص کا خاتمہ ہے، اور انسان کی حقیقت یعنی اس کا نفس ناطقہ، اس کی وجودی صلاحیتوں کو ابھارنا ہے، اسے کمال عطا کرنا ہے۔ اور یہ انسان کا فطری تقاضا ہے کہ انسان کی حقیقت جو اس کا نفس ناطقہ ہے، جو اس کی روح ہے، وہ اس سے طلب کرتی ہے کہ انسان کمال کی طرف گامزن ہو۔ لہذا جب انسان اس دنیا میں آتا ہے تو عالم ناسوت کے کچھ حجاب اس کے اس ملکوتی پہلو پر آ جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ انسان بہت سے ایسے حقائق کو، بہت سی ایسی چیزوں کو درک کرنے سے
محسوس کرنے سے عاجز ہو جاتا ہے، لیکن انہی اعمال کے ذریعے سے اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر کے ذریعے سے انسان اسے مضبوط کر سکتا ہے اور ان حجابات کو برطرف کر سکتا ہے جو اس کے حقیقت کے اوپر عارض ہو چکے ہیں، اور اسے ان ملکوتی موجودات کے مشاہدے سے، نظارے سے محروم کیے ہوئے۔ لہذا ہمارا جو لب مطلب اور خلاصہ کلام جس کی طرف ہم جائیں کہ انسان نے کل بھی عرض کیا کہ اپنے اس ملکوت کو مضبوط کرنے کے لیے انسان نے ایسی ہستیوں سے رابطہ قائم کرنا ہے کہ جن کا ملکوت مضبوط ہے، جو انسان کامل کا مصداق ہے، جو ملکوتی ہستیاں ہیں، جن میں سر فہرست، جن میں اتم میں مصداق حضرات اہل بیت علیہ السلام کہ اسی فارمولے میں ہمیں بتا دیا گیا اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ اس اطاعت کے نتیجے میں انسان کا ملکوتی بہت مضبوط ہوگا، اس شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ کی پاسداری کرنے سے، اس پر عمل کرنے سے انسان کا ملکوتی بہت مضبوط ہوگا۔ لہذا انسان اپنے ملکوت کو مضبوط کرنے کے لیے ان ہستیوں سے رابطے میں رہے، لیکن یہ ہستیاں اس وقت ہمارے سامنے اس عالم ناسوت میں اس طرح سے موجود نہیں ہیں جیسے ہم ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں، ایک دوسرے کے مافِ ضمیر سے آگاہ ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے دل کی باتوں کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں۔ ایسے ہم ان ہستیوں سے ابھی رابطے میں نہیں ہیں۔ تو پھر یہاں جو اسلامی تعلیمات میں ہمیں تعلیم دیا گیا وہ مقولہ زیارت ہے کہ انسان ان ہستیوں کی زیارت کے لیے جائے، ان کی قبور مطہرہ کے پاس جائے، وہاں سلام عقیدت پیش کرے اور وہاں جا کر رابطہ قائم کرے۔ تو پھر زیارت کسے کہتے ہیں؟ زیارت در واقع ملاقات کا نام ہے۔ جیسے میں آپ کے گھر آتا ہوں آپ سے ملاقات کرنے کے لیے، آپ کی احوال پرسی کرتا ہوں، مزاج پرسی کرتا ہوں، اور آپ بھی میری مزاج پرسی کرتے ہیں، میری مہمان نوازی کرتے ہیں، میرے لیے کچھ کھانے کو لے کر آتے ہیں، کچھ ہدیے تحائف دیتے ہیں، جیسے عام روٹین زندگی میں رائج ہوتا ہے ملاقات۔ اسی طرح سے ایک دوسری ملاقات ہے کہ جب ہم ان ہستیوں کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور ان ہستیوں سے سلام عقیدت پیش کرتے ہیں، انہیں اپنی مشکلات بیان کرتے ہیں اور وہ ہماری مشکلات کو حل کرتے ہیں۔ علیکم السلام۔ یہ بھی ایک ملاقات ہے۔ تو پھر یہاں جو اس مقولہ زیارت میں ہمارے پاس دو چیزیں آ جاتی ہیں، ایک زیارت ہے، ایک زائر ہے۔ زائر وہی زیارت کرنے والا شخص ہے۔ تو جب ہم ان ہستیوں کے پاس ملاقات کے لیے جاتے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ملاقات کو زیارت ہی کا نام کیوں دیا گیا؟ یہ تو ملاقات ہے، جیسے میں آپ سے ملنے آ رہا ہوں، آپ مجھ سے ملنے آئیں گے، اسی طرح سے امام علی ابن موسیٰ رضا کی بارگاہ میں جا کر میں ان سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہوں، تو اسے ملاقات کا نام دیا جائے کہ اسے زیارت کیوں کہا جاتا ہے؟ در واقع اسے زیارت اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ ایک ایسی ملاقات ہے کہ جس ملاقات میں ملکوتی بہت کو اس ناسوتی اور مادی بہت کے اوپر غلبہ حاصل ہے۔ میں آپ کے پاس جاتا ہوں، جو تقاضے ہیں آپ کے پاس جانے کے، ان تقاضوں کو پورا کرتا ہوں، صاف ستھرا لباس پہنتا ہوں، خود کو خوشبو لگاتا ہوں، خود کو تیار کرتا ہوں، آپ سے جا کر ملاقات کرتا ہوں۔ جو ایسے تقاضے ہیں کہ میں آپ سے ملاقات کرنے کے لیے جاؤں تو آپ مجھے دیکھ کر خوشحال ہوں، آپ کو مجھے دیکھ کر جو ہے وہ افسردگی نہ آ جائے کہ کہاں پھنس گیا، کہاں سے یہ شخص آ گیا۔ عین اسی طرح سے جب ان ہستیوں کی بارگاہ میں انسان جاتا ہے تو وہاں بھی انسان ایسے ہی آداب کی رعایت کرتا ہے جو آداب زیارت میں بیان کیے گئے ہیں کہ انسان غسل انجام دے، انسان باوضو ہو، طہارت کی کیفیت میں ہو، پاکیزہ لباس پہنا ہو، انسان نے خوشبو لگائی ہو، اس نے دخول کو پڑھے، آداب زیارت کی رعایت کرے، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائے۔ یہ تمام چیزیں جو آداب زیارت میں
بیان کی گئی ہیں یہ مشابہ ہیں اسی ملاقات سے جو میں آپ سے ملنے کے لیے آتا ہوں، تو وہاں بھی ایک ایسے ہی آداب کی رعایت کی جاتی ہے تاکہ آپ جو مجھ سے مل رہے ہیں آپ بھی اس ملاقات سے محظوظ ہو سکے۔ اس کا ملکوتی بعد بھی ہے کہ انسان ان اعمال کو، ان رفتار کو انجام دیتا ہے تاکہ جس ہستی سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہے اس سے ملکوتی رابطہ انسان کا درواقع برقرار ہو سکے، قائم ہو سکے۔ تو بس انسان ان ہستیوں کی بارگاہ میں جا کر ان کی زیارت کرتا ہے، اور اس زیارت کے بھی دو ابعاد ہیں، ایک ظاہری ہے ایک ملکوتی ہے، اور اس میں حقیقت میں زیارت کا ملکوتی بعد اس ماضی پہلو پر اور مادی بعد پر غالب ہونا چاہیے، یعنی ایسے رفتار کی جائے، ایسے انداز میں زیارت کے لیے مشرف ہوا جائے، وہاں جایا جائے کہ انسان کا رابطہ برقرار ہو کسی طرح سے اس ہستی سے جو اس بارگاہ میں موجود ہے۔ لہذا کسی نے مرحوم آیت اللہ بہجت سے سوال کیا کہ میں زیارت کے لیے آتا ہوں حضرت علی ابن موسیٰ رضا کی بارگاہ میں، تو کیسے معلوم ہو کہ میری زیارت قبول ہو گئی؟ تو در واقع اسی نقطے کی طرف اشارہ کیا کہ اگر انسان کا ملکوتی معنوی رابطہ قائم ہو جائے تو زیارت در واقع قبول ہے۔ بس کیسے معلوم ہو وہ رابطہ قائم ہوا؟ کہا اگر تمہاری آنکھیں وضو کر لیں تو سمجھ لینا کہ تمہاری زیارت قبول ہو چکی ہے، تمہارا رابطہ قائم ہو چکا ہے۔ کہا اگر ایسا نہ ہو تو پھر کیا کیا جائے؟ کہا جاؤ پہلے جا کر خود کو آمادہ کرو، کچھ دن روزے رکھو، خود کو تیار کرو، ایک ایسی کیفیت میں لے کر آؤ کہ تم جب حضرت کے گنبد کی طرف نگاہ کرو تو تمہاری آنکھیں خود بخود نم ہو جائیں، خود بخود تمہارا رابطہ برقرار ہو جائے۔ بس در واقع اس ملکوتی رابطے کا نام زیارت ملکوتیہ، اور حضرت امام جعفر صادق علیہ آداب و تحیت و ثنا ارشاد فرماتے ہیں من زارنا فی مماتنا فکأنما زارنا فی حیاتنا، سبحان، جس نے ہماری اس دنیا سے پردہ کرنے کے بعد، رخصت ہونے کے بعد ہماری زیارت کی ہے، اس نے ایسے ہی جیسے اس دنیا میں ہماری زیارت کی ہے، ہماری زندگی میں ہمارا زیارت کیا۔ ان ہستیوں کی زیارت میں حیات و ممات فرق نہیں رکھتی ہے، کیونکہ ہم ان ہستیوں کے پاس جانے سے پہلے ہی اس عقیدے کو لے کر جاتے ہیں کہ اشہد انکم تشہد مقامی، آپ میرے مقام کو دیکھ رہے ہیں، تسمع کلامی، میرے کلام کو سن رہے ہیں، ترد و سلامی، میرے سلام کا جواب دے رہے ہیں، آپ زندہ ہیں، اللہ کا حی ہوں، آپ زندہ ہیں، میں گواہی دیتا ہوں۔ بس جو انسان اس عقیدے سے جا رہا ہے کہ میں ان اینٹوں کے مجموعے کو، اس دیواروں کے مجموعے کو، ان دروازے کے مجموعوں کو، اس جو لوہے کی جالیاں ہیں ان کے مجموعے کو ملنے کے لیے نہیں جا رہا، میں امام حی سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اسی طرح سے جیسے قوسین صاحب کے گھر جائیں، جیسے طلب صاحب کے گھر جائیں، تو مجھے یقین ہے کہ قوسین صاحب میرے لیے دروازہ کھولیں گے، میری بات سنیں گے، میری دکھ درد کو سنیں گے۔ اسی طرح سے انسان کو یقین ہو کہ میں امام علی ابن موسیٰ رضا کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، میرے دل کی بات وہ سن بھی رہے ہیں اور میری باتوں کا مجھے جواب بھی دے رہے ہیں۔ محمد والے محمد تو بس در واقع انسان نے اپنے ملکوتی بعد کو بیدار کرنا ہے، اپنی ملکوت کو مضبوط کرنا ہے، کمال حاصل کرنا ہے، اور کمال حاصل کرنے کا ایک ذریعہ یہی ان ہستیوں کی زیارت ہے، ان کی بارگاہ میں جانا ہے اور اپنے اس ملکوتی بعد کو بیدار کرنا ہے اور ان ہستیوں سے رابطہ قائم کرنا ہے۔ اور ایک کل مثال عرض کی کہ دوسرا انسان ایسے علماء ربانی کی خدمت میں جائے کہ جنہوں نے اپنے وجود کو ان ہستیوں میں ضم کر دیا ہے،
ذوب کر دیا ہے، فنا کر دیا ہے۔ ان ہستیوں کی زیارت بھی آپ دیکھیں روایات میں تاکید کی گئی ہے کہ علماء کی زیارت کے لیے جایا جائے، علماء سے غفلت نہ کی جائے، علماء سے ملاقات کی جائے۔ کیوں اس پہلو کی طرف اشارہ کیا گیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ یہ ہستیاں، یہ علماء در واقع وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر پر عمل کرتے ہوئے خود کو اس اطاعت میں ذوب کر دیا ہے۔ اب جب ذوب کر دیا ہے تو ان کے وجود کے ذرے ذرے سے جو مہک اٹھے گی وہ توحید کی مہک اٹھے گی، وہ رسالت کی مہک اٹھے گی، وہ امامت کی مہک اٹھے گی۔ ان کے وجود سے آپ کو کوئی ایسا عمل دکھائی نہیں دے گا کہ جو تعلیمات اہل بیت کے خلاف ہو۔ اسی وجہ سے ان علماء کو علماء ربانی کہا جاتا ہے۔ یہاں شخص کی موضوعیت نہیں ہے، یہ آیت اللہ بہجت معیار نہیں ہے، یہ آیت اللہ نخودگی معیار نہیں ہے۔ یہاں معیار کیا ہے؟ ان کا ان ہستیوں میں ذوب ہو جانا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کچھ لوگ انہی عناوین پہ پھنس جاتے ہیں کہ آیت اللہ بہجت ہے، آیت اللہ نخودگی ہے، بس یہی ہے۔ یہ عنوان نہیں بلکہ اس عنوان کے حامل کہ جو درواقع ذوب ہو چکے ہیں تعلیمات محمد والے محمد، سبحان اللہ، جن کو دیکھ کر آپ کو اہل بیت کی یاد آئے، جن کو دیکھ کر آپ کو توحید کی یاد آئے، جن کو دیکھ کر آپ کا دل مچلے کہ آپ بھی نماز تہجد پڑھیں، آپ بھی عبادت کریں، آپ بھی ذکر کریں۔ یہ مچلتا ہے بعض شخصیات کو دیکھ کر، انسان کا دل مچلتا ہے، انسان آمادہ ہوتا ہے اعمال صالح انجام دینے کے لیے۔ ایسے افراد کو علماء ربانی کہا جاتا ہے۔ ہم لوگ اس کے مذاق نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے اس میں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو ذوب نہیں کیا ہے۔ ہمارے وجود میں حسینیت کی وہ چمک ابھی اس طرح سے نہیں آئی ہے، وہ مہک اس طرح سے نہیں آئی ہے کہ کوئی بھی شخص ہمارے پاس آئے تو اسے حسین ابن علی کی مہک آئے۔ اس بودھ کو مضبوط کرنا ہے، اور یہ مجالس آزاد ذریعہ ہے اس بودھ کو، اس پہلو کو مضبوط کرنے کے لیے۔ کل بیان ہوا آپ کی خدمت میں کہ شیخ جعفر ششتری کی مجلس میں جو شخص آتا ہے تو تائب ہو کر اٹھتا ہے۔ کیوں ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ شیخ جعفر نے خود کو حسین ابن علی میں ذوب کر دیا۔ اب ان کے کلام سے، ان کی زبان سے، ان کی لسان سے جاری ہونے والے کلمات عین اسی طرح سے جیسے حسین ابن علی کے کلمات مخاطب کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں، ایسے ہی مخاطب کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے عالم ربانی ہونے کا فائدہ۔ ہماری جو تگودو ہونی چاہیے، جو ہمارا وظیفہ ہے بعنوان طالب علم، بعنوان عالم، بعنوان متعلم، ہمارا جو وظیفہ ہے وہ اسی فارمولے پر عمل کرنا ہے، اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر۔ اس اطاعت کو اپنے وجود میں ایسے جاری کرنا ہے کہ ہماری ذات بھی ذوب ہو جائے ان ہستیوں میں، ان کی تعلیمات میں، ان کی باتوں میں۔ ہم مصداق ہوں کروا کے ان کلمے کا جو علی ابن موسیٰ رضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا نے فرمایا کہ فَإِنَّ النَّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِنَ كَلَامِنَا لَاتَّبَعُونَا۔ ہم جاتے ہیں، مجلسیں پڑھتے ہیں، اشرے پڑھتے ہیں، تقاریر کرتے ہیں، کئی سال ایک ہی علاقے میں جا کر خدمات انجام دیتے ہیں، کئی احادیث سناتے ہیں۔ خود ہم پہ جب اس کا اثر نہیں ہے تو مخاطب پر اس کا کیا اثر ہے؟ بہت اچھی تمرین کرتے ہیں، بہت اچھے پروگرام بناتے ہیں کہ ہماری تمرینیں اچھی ہونی چاہیے، پروگرام اچھے ہونے چاہیے، لیکن ہم اپنے اس ملکوتی بودھ کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ قال الصادق قال الباقر کرتے ہیں، وہ زبان سے نکلتا ہے، زبان کان تک محدود رہ جاتا ہے، دل میں اترتا ہی نہیں ہے۔ پھر کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ ہم کہتے ہیں ہم تبلیغ تو کرتے ہیں، اثر نہیں ہوتا ہے۔ کیوں اثر نہیں ہوتا ہے؟ کیونکہ میں جو خود تبلیغ کرنے والا مبلغ ہوں، پہلے میں اس کے اثر سے فاقد ہوں، خالی ہوں۔ جو فاقد شے ہے وہ موتی شے نہیں ہوتا، یہ قانون ہے۔ میں خود ایک چیز کا حامل نہیں ہوں، کیسے مخاطب کو اس تاثیر کو ہم عطا کروں، مخاطب کے اندر اس تاثیر کو ڈال دوں۔ بس ہمارا وظیفہ یہ ہے کہ حوضۂ علمیہ میں اپنے ملکوتی بودھ کو بیدار کرنے کی کوشش کریں۔
اور بنیادی طور پر جب اوضاع علمیہ میں آتے ہیں تو ہمارے لیے جو ضروری ہے کہ ہم شہید کی منیت المرید کو پڑھیں، ہم آداب المتعلمین کو پڑھیں، ہمیں معلوم ہو کہ ہم جہاں آئے ہیں وہاں کے آداب کیا ہیں، وہاں کا طریقہ کار کیا ہے، ہمیں یہ معلوم ہی نہیں۔ وہاں باقاعدہ یہ چیز شرط کی گئی ہے کہ انسان جب استاد کو انتخاب کرتا ہے تو ایسے استاد کو انتخاب کرے جو عالم ربانی ہو، جو خود عامل ہو۔ استاد اگر درست انتخاب کریں گے تو اس کے نتیجے میں ہمارے وجود میں اور ہمارے ملکوتی اور معنوی بود میں اضافہ ہوگا، چونکہ استاد کی بہت تاثیر ہے شاگرد کے اوپر۔ چونکہ ہم ان چیزوں سے غافل ہیں، نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ ہمارا وہ ملکوتی بود بیدار نہیں ہوتا۔ ہم تبلیغ پہ جاتے ہیں، ہمارے مخاطب کے اندر بھی وہ ملکوتی بود بیدار نہیں ہوتا۔ لہذا ہمیں رابطہ قائم کرنا ہے حضرات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ملکوتی ہستیاں ہیں، اور اس رابطے کے لیے جو شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ نے ہمیں تعلیم دیا وہ زیارت ہے۔ منظارہ فی مماتنا فانما زارہ فی حیاتنا، ہم ان کی زندگی میں ان کے پاس کس لیے جاتے ہیں؟ ان سے علم لینے، ان سے معارف لینے، ان سے فیض حاصل کرنے، اپنے ملکوتی بود کو مضبوط کرنے کے لیے۔ عین اسی طرح سے ان کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی ہم انہی مقاصد کے لیے ان کی بارگاہ میں جائیں اور ان سے وہ ہدیہ، وہ انعام، وہ اطعام لے کر آئیں، یہ ہمارا وظیفہ ہے۔ اور آپ دیکھ لیں بزرگان علماء کہ جب انہیں کوئی علمی پیچیدگی کا سامنا ہوتا، جاتے 2 رکعت نماز پڑھتے، حضرت معصومہ کی بارگاہ میں ہدیہ کرتے، ان کی وہ مشکل حل ہو جاتی۔ یہ رابطہ ملکوتیہ۔ پس زائر نے مزور سے ملکوتی رابطہ قائم کرنا ہے۔ اور ان ایام عزا میں الحمدللہ ہماری یہ روش ہوتی ہے کہ ہم آغاز میں زیارت عاشورہ کی قرآت کرتے ہیں، بہت اچھی عادت ہے۔ تو زیارت عاشورہ کے ذریعے سے حضرت سید الشہداء سے ملکوتی رابطہ برقرار کرنا، اسی موضوع کو تو ہم بیان کرنا چاہتے ہیں۔ زیارت عاشورہ، سب سے پہلے جب اس موضوع پہ آتے ہیں تو سوال ہوتا ہے کہ اس کی سند ضعیف ہے، مضبوط ہے، کیسی ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی اس پہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا، جبکہ یہ زیارت عاشورہ حضرت امام محمد باقر سے علقمہ نے نقل کی ہے اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے صفوان نے نقل کی ہے۔ 2 نقل اس کے موجود ہیں، لیکن علماء مثلا آیت اللہ شبیلی زنجانی تائید کرتے ہیں اس کی سند کی، اور بہت سارے علماء تائید کرتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ معتبر ترین کتابوں میں اس کا وجود رکھنا دلیل ہے کہ یہ زیارت معتبر طرق سے، اہم شخصیات سے ہم تک نقل ہوئی ہے۔ اس سلسلہ سند کی طرف نہیں جائیں، فقط یہی کہ 2 نقل اس کے موجود ہیں، ایک امام محمد باقر سے، ایک امام جعفر صادق علیہ السلام سے۔ لیکن امام جعفر صادق علیہ السلام نے جو اس زیارت کو نقل کیا ہے، اس نقل کے مطابق اس زیارت کو جو ہے وہ حدیث قدسی قرار دیا گیا ہے۔ وہ جو سلسلہ سند امام کی طرف سے آیا ہے وہ عین اسی طرح سے ہے جیسے امام علی ابن موسیٰ رضا کی حدیث سلسلۃ الصحابہ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام صفوان سے کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بابا امام محمد باقر سے، انہوں نے اپنے بابا حسین ابن علی سے، انہوں نے اپنے بھائی حسن ابن علی سے، انہوں نے اپنے بابا علی ابن ابی طالب سے، انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، انہوں نے جبرائیل سے، اور جبرائیل نے خداوند متعال سے اس مضمون کو سنا ہے جو مضمون یہ زیارت عاشورہ ہے۔ بس زیارت عاشورہ کے خصائص میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ زیارت حدیث قدسی ہے، لہذا باقی زیارات پر اسے ایک امتیاز حاصل ہے، ایک یہ نمایاں حیثیت کی حامل ہے۔ پھر زیارت عاشورہ کی خصوصیات میں جو اس کے مضامین ہیں
کہ اس زیارت میں ایک نظریاتی بحث کی گئی ہے، ایک نظریات کو، ایک آئیڈیالوجی کو پیش کیا گیا ہے جو شیعی آئیڈیالوجی ہے، جو شیعہ نظریہ ہے، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق، حضرت سید الشہداء سے متعلق، اور وہ نظریہ، وہ عقیدہ تولّہ اور تبرہ پر مشتمل ہے۔ یہاں ہمارا وظیفہ کیا ہے؟ یہاں ہمارا وظیفہ یہ ہے کہ ہم اس زیارت کے ذریعے سے حضرت حسین ابن علی کی تعلیمات میں، ان کی ذات میں ذوب ہو کر حسینیت بن کے ابھریں، تاکہ تولّہ کا مصداق ہو جائے، اور ان کے اعداء اور مخالف کی سیرت و تعلیمات و کردار و نقش قدم و جو کچھ بھی ہے اس سے بیزاری کا اظہار کریں، تاکہ تبرہ کا مصداق یہاں مکمل ہو جائے۔ زیارت عاشورہ کروا کے ہمیں اس درست سمت کی طرف رہنمائی کرتی ہے کہ ایھا المؤمن، تم نے حق پرست، حق طلب ہونا ہے اور باطل سے بیزاری کا اظہار کرنا، یہ اس کے خصائص میں سے ہے۔ اور سب سے اہم خصوصیت کہ یہ زیارت عاشورہ انسان صالح کو، وہ جو اللہ کی طرف سفر کر رہا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم کا مصداق بننا چاہتا ہے، اس سفر میں اس صالح کو درست سمت کی طرف رہنمائی کرتی ہے یہ زیارت، کہ تم اگر صراط مستقیم پر رہنا چاہتے ہو، تزلزل نہیں چاہتے ہو، تمہارے پیر ڈگمگائے نہیں، تو اس زیارت کی اس انداز میں پاسداری کرو اور ہمیشہ پاسداری۔ لہذا امام جعفر صادق علیہ السلام نے صفوان کو کچھ ضمانتیں بھی دی کہ جو شخص یہ زیارت عاشورہ کی قراءت کرتا ہے اس کی یہ زیارت قبول، ہم اس کی زیارت کو قبول کر لیں گے جو یہ زیارت سے کرتا ہے۔ جو زائر سعی و کوشش کر رہا ہے اس زیارت کے اہتمام کے لیے، وہ سعی بھی مقبول ہے، وہ کوشش بھی مقبول ہے۔ اور پھر یہ زائر جن حاجات کو اپنے دل میں رکھتا ہے اور ان حاجات کو دل میں رکھتے ہوئے یہ زیارت کرتا ہے، وہ حاجات بھی اس کی مقبول ہے، وہ بھی اہل بیت کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ اور پھر یہ زائر ایک ایسے مقام پر پہنچ جاتا ہے اس زیارت کے طفیل کہ اس کی شفاعت بھی مقبول واقع ہوتی ہے۔ وہ اگر کسی کی شفاعت کرتا ہے، کسی کی سفارش کرتا ہے، تو وہ شفاعت اور سفارش بھی قبول ہے۔ اور پھر اس کے دنیا و آخرت میں فوائد اس شخص کو، اس زائر کو نصیب ہوں گے۔ لیکن اس میں ایک شرط کہ یہ زیارت عاشورہ بھی پڑھے، دعائے القامہ کی بھی قرأت کرے، اور اس کے بعد اپنی حاجات کی جو ہے وہ تقاضا بھی کرے۔ تو یہ دروازے ایک رابطے کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ اگر انسان اپنے ملکوتی بود کو بیدار کرنا چاہتا ہے، ان ہستیوں سے رابطہ قائم کرنا چاہتا ہے، تو یہ رابطے کا ذریعہ یہ ہے کہ وہ ان کی زیارت کرے، ان سے رابطہ قائم کرے، تاکہ اس کا ملکوتی بود بیدار ہو، تاکہ وہ مزید کمالات حاصل کر سکے، مزید اپنی وجودی صلاحیتوں کو نکھار سکے۔ لیکن امت نے کیا کیا؟ کل بھی بیان کیا آپ کی خدمت میں کہ وہ دروازہ جہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 40 دن تک، دوسری روایت میں 7 مہینے تک، اور تیسری نقل میں 9 مہینے تک دن میں 5 مرتبہ آیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ دن میں 5 مرتبہ تعلیم دے کر گئے ہیں کہ اگر ملکوت سے رابطہ قائم کرنا چاہتے ہو تو اس دروازے کا خیال رکھو، اس اہل بیت کا خیال رکھو۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے ذریعے سے انسان ملکوت تک پہنچ سکتا ہے۔ لیکن کیا کیا امت نے؟ آج دو مختلف انداز اہل بیت کے ہمیں دکھائی دیتے ہیں مدینے کے اندر۔ ایک انداز وہ ہے کہ جس انداز میں حضرت علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا مدینے سے رخصت ہو رہے، اپنے اہل بیت کو جمع کیا
تمام خاندان کی مستورات کو جمع کیا اور کہا مجھ پر عزاداری کرو، رضا کا یہ آخری سفر ہے، رضا اس سفر میں واپس آنے والا نہیں ہے، عزاداری کرو، ماتم کرو، گریہ ازاری کرو۔ مستورات نے حلقہ بنایا، گریہ ازاری کی، عزاداری کی۔ امام رضا علیہ السلام سے الوداعی کہی گئی اور ایک طرز عمل امام حسین علیہ السلام کا ہے کہ وہ بھی مدینہ سے رخصت ہو رہے ہیں، اپنے اہل بیت کے ساتھ رخصت ہو رہے ہیں، لیکن وہ ایسی تعلیم نہیں دے رہے کہ مجھ پر عزاداری کرو، گریہ ازاری کرو، رو، بلکہ اگر کوئی کاروان میں اہل بیت میں اس سفر پہ جانے کے وقت گریہ ازاری بھی کر رہا ہے تو حضرت سید الشہداء اسے ڈھارس دے رہے ہیں کہ میری زندگی میں عزاداری نہ کرو، میری زندگی میں تو مت رہو۔ یہ متفاوت طرز عمل مدینے میں دکھائی دیتے ہیں، اور جب وہ وقت آتا ہے حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کا اپنے صاحب خاص ابا سلف سے کہتے ہیں کہ اے ابا سلف، اس لعین نے مجھے اپنے پاس آج بلانا ہے، اگر تم دیکھو کہ میں اس کی عمارت سے ایک ایسی حالت میں نکلوں کہ میرے سر پر ابا موجود نہ ہو تو میرے قریب آنا، مجھ سے گفتگو کر لینا، لیکن اگر تم مشاہدہ کرو کہ میرے سر پر میری ابا ہے تو ابا سلف مجھ سے کلام نہ کرنا۔ امام رضا تیار ہو کر بیٹھتے ہیں، خادم آتا ہے کہ آپ کو لعین نے اپنے دربار میں بلایا ہے، امام اٹھتے ہیں، ابا سلف بھی پیچھے پیچھے رخصت ہو رہے ہیں، امام جاتے ہیں اندر اور وہ انگور کے گچھے جسے وہ خود کھا رہا تھا امام کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، کہتا ہے یا ابن رسول اللہ، بہت اچھے انگور ہیں، آپ بھی ان سے تناول فرمائیے۔ امام انکار کرتے ہیں، اصرار کرتا ہے، امام کچھ دانوں کو وہاں سے کھاتے ہیں کہ جن کے بارے میں اعتماد ہوتا ہے کہ یہ مسموم نہیں ہے، لیکن پھر اصرار کرتا ہے کہ نہیں، اس سے ضرور تناول کیا جائے۔ تو امام 3 عدد مزید دانے وہاں سے اٹھاتے ہیں اور اس گچھے کو پھینک کے واپس چلتے ہیں، کہتا ہے کہاں جا رہے ہیں؟ امام کہتے ہیں وہیں جا رہا ہوں جہاں تم نے مجھے بھیجا ہے۔ باہر تشریف لاتے ہیں، ابا سلف کہتا ہے میں دیکھ رہا ہوں امام نے اپنی ابائے مبارک کو اپنے سر پہ لے رکھا ہے، امام کی کیفیت تبدیل ہو چکی ہے، کبھی دائیں جھکتے ہیں کبھی بائیں جھکتے ہیں۔ ابا سلف آگے بڑھ کر امام کو سہارا بھی دیتے ہیں، امام کو بیت الشرف میں لے جایا جاتا ہے، امام کو ان کے بستر پر لٹایا جاتا ہے، امام وصیت کرتے ہیں ابا سلف دروازے بند کر دو، اب میرا جواد آئے گا اسے میرے پاس آنے دینا۔ ابا سلف نے تمام دروازے کھڑکیاں بند کر دی۔ ابا سلف کہتا ہے میں نے ایک نوجوان کو دیکھا، اب پوچھا تم کہاں سے آئے ہو؟ تمام دروازے کھڑکیاں تو بند ہیں۔ کہا ابا سلف جو خدا مجھے مدینے سے یہاں لا سکتا ہے وہ بند دروازے بھی کروا سکتا ہے، مجھے میرے بابا کی طرف رہنمائی کرو۔ امام جواد آتے ہیں، اپنے بابا کو آغوش میں لیتے ہیں، پیشانی کا بوسہ لیتے ہیں، دونوں ایک دوسرے سے لپٹ کے گریہ کرتے ہیں، امام اسرار امامت سپرد کرتے ہیں، امام کی اس دنیا سے مفارقت ہوتی ہے۔ امام جواد کہتے ہیں ابا سلف جاؤ، جا کر اس انبار سے حنوط اور پانی لے آؤ، کفن لے آؤ۔ ابا سلف کہتا ہے وہاں موجود نہیں ہے۔ امام کہتے ہیں جاؤ، میں تمہیں کہہ رہا ہوں موجود
موجود ہے. ابا سلط جاتا ہے, پانی لے کر آتا ہے, کفن لے کر آتا ہے, کہتا ہے میں بھی مدد کرتا ہوں غسل دینے میں. امام فرماتے ہیں نہیں نہیں ابا سلط تمہاری ضرورت نہیں, اب میرے ساتھ ہستیاں موجود ہیں جو میرے بابا کو غسل دے گی, تمہاری ضرورت نہیں. امام غسل دیتے ہیں, کفن دیتے ہیں, خلوت دیتے ہیں. ابا سلط سے کہتے ہیں جاؤ وہاں ایک تابوت پڑا ہے وہ بھی لے آؤ. ابا سلط کہتا ہے اس انبار میں تابوت نہیں تھا. امام کہتے ہیں جاؤ موجود ہے. اب کی دفعہ ابا سلط جاتا ہے, کہتا ہے یہ تو نہیں تھا کہاں سے آ گیا. تابوت لا کر دیتا ہے, امام کو تابوت میں رکھا جاتا ہے. میں کہوں گا مولا رضا اللہ یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ, مولا آپ کو زہر دی گئی, مولا آپ کے جواد آپ کے پاس آئے, مولا ابا سلط بھی موجود تھے, لیکن آئیے عاشور کے میدان میں جہاں حسین ابن علی کو ایسے شہید کیا گیا کہ کل بہن جب آتی ہے تو کٹی رگوں کا بوسہ لیتی ہے, آ کر کہتی ہے صلی علی ملک السماء, نانا آسمان کے فرشتے آپ پر درود بھیجے. آقا حسین مرمل بالدماء مقطع الاعضاء, نانا دیکھیے آپ کا حسین ہے جس کا امامہ چھن گیا, جس کی ردا چھن گئی, جس کی کٹی رگوں پر بوسہ دے رہی ہوں. نانا ایسی جگہ بوسہ دیا جہاں کبھی آپ نے نہ دیا, بابا علی نے نہ دیا, اماں زہرا نے نہ دیا. حول ولا قوت